بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ نمازوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اب نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ بڑا مختصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کی ایک مجلس کے چند اقوال میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، آپ باغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی ہیں، چونکہ اولیاء کرام دین محمدی کے مالی ہیں، گارڈر ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کیا۔ آپ اولیاء کرام کے سرداروں میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد صاحب کا نام نامی اس میں گرامی ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ صاحبہ فاطمہ بنت عبداللہ سومعین کا سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ لہذا آپ نسباً حسنی بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور 9 نسبتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ولادت مبارک آپ کی 471 ہجری یکم رمضان مبارک کو بغداد شریف کے قصبہ جیلان میں ہوئی۔ آپ کا جسم مبارک نازک، میانہ قد، رنگ گندمی، سینہ مبارک کشادہ، ریش مبارک، داڑھی مبارک گھنی، چہرہ پرہیبت، ہیبت حق سے منور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہلاء کو عالم اور علماء کو صاحب عمل بنا دیا، اور مخلوق پرستوں کو توکل علی اللہ سکھایا، اور بندہ اسباب کو بندہ مسبب الاسباب بنایا۔ آپ کے واعظ مجالس مبارک سے سامعین بے تاب ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ بعض دفعہ 20 ہزار 40 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ کے بعد مبارک سے متاثر ہو کر بے تاب ہو کر بعض دفعہ کئی جنازے بھی اٹھتے تھے۔ آپ کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ، عمراء، فقراء، درویش، سلاطین اور وزراء، علماء حقانی، زاہدین، عابدین، بلکہ معتزلہ اور مبتدعین، مشائخ، مرید، صاحب اہل قلم، اور حتیٰ کہ یہود و نصارہ، کفار مشرکین بھی
آپ کی مجلس مبارک میں شریک ہوتے تھے۔ جنات اور بعض دفعہ ارواح انبیاء بھی آ کر شمولیت کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں لوگ بے قرار ہو کر بے اختیار اپنے کپڑے تک پھاڑتے، چیختے چلاتے، اور وہ قلبی چوٹ کو ضبط میں نہ لا سکتے تھے، لہذا بے قرار ہو سکتے تھے، اور ان کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، جملہ علوم دینیہ کی ظاہری تعلیم علماء خاص سے زمانہ سے حاصل کی، خصوصاً شیخ محمد مسن عارف سے تکمیل کرائی۔ اب آپ نے ظاہری علوم کے حصول کے بعد طریقت میں قدم رکھا اور خلوت نشینی میں چلے رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ بغداد میں تشریف لائے۔ خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا، اور خلافت عباسیہ نشہ عمارت میں سرشار تھے، اور دین فروشی عام تھی۔ شروع میں حق گوئی پر آپ کو بہت تکالیف سہنی پڑی، بالآخر اللہ نے کرم کیا اور سارے آپ کے بداخاں ہو گئے، اور 521 ہجری ربیع الثانی میں 11 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کے بیانوں میں خاص لفظ مرید کو جب آپ ارشاد کرتے ہیں تو یا غلام کہہ کے کرتے ہیں، اور عام مجمع کو یا قوم کر کہہ کے بھی آپ خطاب فرماتے ہیں۔ تو آپ کے خطابات جو ہیں، ارشادات جو مجال سے جو ہیں، وہ پر نور ہیں۔ آئیے آپ کی پہلی مجلس میں سے چند ارشادات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نزول تقدیر کے وقت، کہ جب انسان کے اوپر کوئی تقدیر اچھی یا بری وارد ہوتی ہے، اور بالخصوص جب بری تقدیر وارد ہوتی ہے، تو انسان اکثر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، تقدیر کے اوپر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا دین کی، توحید کی، اور توکل اور اخلاص کی، اس سے موت ہو جاتی ہے، توحید قائم نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی کی ذات پر یہ کامل یقین، لا الہ الا اللہ پر کامل یقین نہیں رہتا اس شخص کا جو کہ وارد تقدیر کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرے۔ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ کیوں اور کس طرح کا لفظ اپنی زبان میں لائے، کیونکہ جو کچھ وارد ہوتا ہے، اچھی یا بری تقدیر، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیشہ مومن کا قول ہمیشہ ہاں ہی ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار حالات میں مومن جو ہے وہ خوش ہی رہتا ہے، ویلکم کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اعتراض کیوں ہم کرتے ہیں؟ اعتراض کرنا ہمارے
نفس امارہ کی یہ بری عادت ہے. نفس کی بری عادات کی وجہ سے ہم اعتراضات کرتے ہیں. کیوں؟ نفس کو ہم نے مجاہدے کی بھٹی سے گزارا نہیں ہوتا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال. آپ مجسمہ تسلیم و رضا تھے، حتیٰ کہ جب نار نمرود میں آپ کو پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام خدمت کے لیے، مدد کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یا اپنے آپ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آج خود آیا ہوں. کہا آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے احوال کو جانتا ہے. یہ ہے ایمان اور یقین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے احوال کو جانتی ہے، ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. کیوں؟ وہ سمیع ہیں، وہ بصیر ہیں، اور وہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں. اس صفت کے مالک ہیں وہ. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لہذا ہمیں چاہیے کہ قضاء و قدر پر ہمیشہ راضی رہیں اور اپنا صبر کا دامن نہ چھوڑیں. ناخوشگوار حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں. آپ فرماتے ہیں قلب انسان جو ہے وہ پرندہ ہے اور بدن اس کا پنجرہ ہے. قلب انسان کا دل موتی ہے، اس کا صندوق جو ہے وہ بدن ہے. فرمایا لوگو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. سبحان اللہ. لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. فرمایا صاحبزادے اول اپنے نفس کو نصیحت کر اور پھر دوسرے کو نصیحت کر. کیوں؟ اپنے نفس کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے اور وہ لازم ہے. دوسروں کی اصلاح ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے. فرمایا جب خود تو اپنے گناہوں میں ڈوب رہا ہے، گناہوں کے سمندر میں تو خود ڈوب رہا ہے، خود تیرنا نہیں جانتا، تیر کر باہر نہیں آ سکتا، تو دوسروں کو تو کیسے جو گناہوں میں ڈوب رہے ہیں بچائے گا؟ لہذا اپنی اصلاح اولی ضروری ہے. فرمایا جب تو خود اندھا ہے تو دوسروں کا ہاتھ کیسے تھامے گا؟ اگر تو اللہ تعالیٰ ہی کو محبوب سمجھتا ہے تو آپ کا عمل صرف اسی کے لیے ہی ہونا چاہیے. جب تو کوئی عمل کسی غیر کے لیے کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر آپ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محبوب نہیں ہے. جب توحید گھر کے دروازے پر ہے اور شرک گھر کے اندر ہے، مطلب کیا؟ جب زبان سے تو لا اللہ کہہ رہا ہے
اور دل کے اندر شرک ہے تو یہی تو منافقت ہے. زبان سے کہہ تو دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیری زبان تقوی ظاہر کر رہی ہے، تقوی کے الفاظ بول رہی ہے، لیکن دل فاجر بن رہا ہے، حکم عدولیاں کر رہا ہے. تیری زبان شکر کر رہی ہے اور دل اعتراض کر رہا ہے. حدیث قدسی فرمائی اے ابن آدم، میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے، لیکن تیری طرف سے میری طرف شر چڑھتا ہے. افسوس، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اطاعت کرتا ہے غیر اللہ کی. یاد رہے سچا مومن وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. نے فرمایا تقدیر کی موافقت کرو، مطلب جو تقدیر میں خیر، تقدیر شر، تقدیر خیر جو وارد ہو اس کو اوکے کرو. اللہ اکبر. فرمایا تقوی کو ضروری سمجھو اور شریعت کی حدود اپنے اوپر لازم سمجھو. تقوی ایسا ہو، خدا کا خوف ایسا ہو جو کہ آپ کو گناہ نہ کرنے دے بلکہ گناہوں سے باہر نکال دے. ایسا مراقبہ کریں کہ جو تجھ کو یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا مراقبہ چاہیے ہمیں، ہر وقت مراقبے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، یہ تفسیر ہے. فرمایا منافقوں، جھوٹوں، دجالوں کے ساتھ نہ بیٹھو. تیرا نفس منافق ہے، جھوٹا ہے، کافر فاجر ہے، مشرک ہے. اس نفس امارہ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اس کی مخالفت کر، اس کو قید کر، اس نفس کو اتنا ہی دے جتنا اس کا حق ہے. اس کو مجاہدوں سے کوٹ اور اس نفس کے اوپر سوار ہو جا، ورنہ یہ تجھے سواری بنائے گا. اپنی طبیعت کا ساتھ مت دے. طبیعت کا مزاج بچے کی طرح ہے. اور یاد رہے شیطان تیرا دشمن ہے، تیرے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے. باقی شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، ہماری اماں جان حوا کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے. اس سے ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ تقوی کو ہتھیار بنائیں. مراقبہ، توحید، سچائی، اس کو اپنے فوجی، اپنا لشکر بنائیں. اپنے نفس اور طبیعت کو
اس فکر میں نہ پڑنے دے کہ تو کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے تو پہنے گا، بلکہ تیرا فکر پہناوے کھانے کے مالک پر ہونا چاہیے، تیرا فکر تیرا رب پر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے مل جائے تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یاد رہے، جتنی دنیا ہم چھوڑیں گے اتنا عقبہ آخرت وہ ہمیں ملے گی۔ یاد کر، تیری عمر باقی ایک دن ہے، آخرت کے لیے تیار ہو جا۔ اے جھوٹے، فرماتے ہیں آپ، اے جھوٹے، نعمت کی حالت میں خدا کو تو محبوب سمجھتا ہے، لیکن بلا آنے پر بھاگ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بندہ تو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آزمائش میں پورا اتنا اثر گھسبٹی ہے۔ بلا آئے، مصیبت آئے تو جمے رہنا چاہیے، تب تو محب ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ جو پہلا دعویٰ جو تھا محبت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے جب بندہ آزمائش میں شکایات کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دل فقر کی چادر کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اس نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کو محبوب رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بلا کی چادر پہننے کے لیے تیار ہو جا۔ حضور نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں بلائیں انبیاء پر آئی ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے مجھ پر، ان سے زیادہ مصیبتیں اور بلائیں دین کے پھیلانے میں آئی ہیں۔ لہذا فقر و بلا پہ جمے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں۔ آئیے اس سے ہم جو حضرت اپنے مجلس سے سبق دیتے ہیں، یہ کیسا پیارا سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اچھی اور بری تقدیر پہ ہمیں ہمیشہ راضی رہنا ہے، اور اس کے راضی رہنے کا جو فارمولہ ہے، جو اوزار ہے، وہ صبر کا دامن ہے۔ صبر کے دامن کو پکڑے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ تقوی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ رکھنا چاہیے۔ یہ خوف خدا ہمیں ہر گناہ سے بچائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو مراقبے کے استحضار میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اگر یہ استحضار ہو جائے، خوف خدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہونے کا استحضار رہے، تو ہم انشاءاللہ ہر گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل یقین عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔